ایک ٹھنڈی ٹھار صبح میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک عجیب و غریب ہنگامہ میرا منتظر تھا۔ میں نے تھانے کے برآمدے میں لگ بھگ 9 درجن افراد کو دیکھا، جن میں 2 نمایاں تھے، ایک انتہائی غریب، مجبور اور مسکین صورت، جبکہ دوسرا خوش لباس، تابع ثروت اور روب داب والا تھا۔ طاقتور کمزور کو دبانے، ڈرانے اور دھمکانے کے لیے لات جوتے سے اس بیچارے کی مرمت کر رہا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ میں نے بآواز بلند کہا۔ پھر دور آور خوشحال صورت شخص کو گھورنے لگا۔ میرا نام رانا ریاض ہے جناب، وہ بڑے فخر سے اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا۔ میں وڈے رانا صاحب رانا مظفر کا چھوٹا بیٹا ہوں جی۔ پھر اس نے اس لاچار شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، اس ذلیل انسان نے بڑی گھٹیا حرکت کی ہے تھانے دار صاحب۔ میں رانا مظفر سے کبھی ملا نہیں تھا، صرف اس کا نام سن رکھا تھا۔ رانا مظفر موضع ظفر پور کا چودھری تھا۔ ظفر پور گاؤں کا مظفر کے والد چودھری رانا مظفر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ موضع ظفر پور میرے تھانے سے 1 میل کے فاصلے پر مشق میں واقع تھا۔ رانا ریاض کے نام سے تعارف کرانے والے اس نوجوان کی عمر 22-23 سال رہی ہوگی۔ وہ شکل سے ہی غصہ آور اور بات چیت سے خاصا اوکھا لگتا تھا۔ رانا ریاض جس شخص کو کوپ کر رہا تھا اس کا سدو معلوم ہوا۔ سدو کی عمر 50 سے تجاوز تھی۔ وہ موضع ظفر پور کا گورکن تھا۔ میں نے بڑے تحمل سے رانا ریاض کی بات سنی، پھر گہری سنجیدگی سے اظہار کیا، اس بیچارے سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے جو تم اسے بری طرح پیٹ رہے ہو؟ تھانے دار صاحب، اس بک نے امی کی لاش کی بے حرمتی کی ہے۔ رانا ریاض غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا۔ رحم سرکار، سدو دونوں ہاتھ جوڑ کر ملتی جانا لہجے میں بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں جی۔ رانا صاحب خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ اوئے خواہ کی ناجائز اولاد! رانا ریاض سدو کو تماشا مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، پھر ایک جھٹکا دے کر خفیہ آمیز لہجے میں پوچھا، رانا ریاض، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے اس وقت تم کہاں کھڑے ہو؟ جی؟ میرے سوال پر اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، یہ تھانہ ہے جناب۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس تھانے کا انچارج کون ہے؟ میرا مطلب ہے یہاں کا تھانے دار کون ہے؟ ظاہر ہے جی، وہ بدستور الجھن بھرے انداز میں بولا، تھانے دار آپ ہیں، ملک صفدر حیات صاحب۔ شاباش! میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر بڑی لسان سے کہا، برخودار، میں تمہارے ابا جی رانا مظفر کی بڑی عزت کرتا ہوں، اس لیے تم سے نرمی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس انداز میں میرے تھانے میں آ کر شور شرابہ کر رہا ہوتا تو میں پہلی فرصت میں اسے حوالت میں بند کر چکا ہوتا۔ اس لیے میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اس تھانے کے اندر تم مجھے ہی تھانے داری کرنے دو تو یہ تمہارے حق میں سودمند ہوگا۔ ملک صاحب، آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ اس کمینے نے امی کی لاش کے ساتھ کیا حرکت کی ہے۔ وہ خونخوار نظروں سے سدو کو گھورتے ہوئے بولا، یہ تو شکر کریں کہ یہ ابھی تک زندہ نظر آ رہا ہے، ورنہ میرا دل تو یہی کہہ رہا ہے کہ اس بذات کے ٹکڑے کر کر کے چیل کووں کو کھلا دوں۔ میں نے کانسٹ کو بلا کر تہمکانہ انداز میں کہا، رانا صاحب اور سدو کے سوا باقی تمام افراد کو برآمدے سے باہر نکال دو۔ کانسٹیبل نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی۔ ان میں زیادہ تر افراد رانا ریاض کے حاشیہ افراد تھے۔ جب برآمدے میں صرف رانا ریاض سدو رہ گئے تو میں نے رانا ریاض سے کہا، تم انصاف کی امید لے کر میرے پاس پہنچے ہو نا، تو اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، لیکن دونوں فریقوں کو فردن سننے کے بعد۔ پہلے تم میرے کمرے میں آؤ اور اپنی خطہ سناؤ۔ اتنا کہہ کر میں پلٹا، پھر گورکن سے کہا، سدو، جب رانا صاحب میرے کمرے سے نکل جائیں پھر تم میرے پاس چلے آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اور رانا ریاض روبرو بیٹھے تھے۔ ایک کانسٹیبل نے گرما گرم چائے کے 2 کپ لا کر ہمارے درمیان سجا دیے۔ میں نے چھوٹے رانا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چائے نوش کرو اور مجھے کھل کر بتاؤ، ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا ہے جس نے تمہارا پارا 7ویں آسمان تک پہنچا دیا ہے؟ رانا ریاض نے اپنی گفتگو میں امی کی لاش کی بے حرمتی اور امی کی لاش کے ساتھ حرکت کے الفاظ استعمال کیے تھے، جس سے میرا ذہن ایک خاص نوعیت کے مجرمانہ فعل کی طرف جا رہا تھا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ رانا مظفر کی اہلیہ یعنی رانا ریاض کی امی جی کا چند روز پہلے انتقال ہوا تھا۔ میں اپنی پیشہ ورانہ مسرات کے باعث اس فوتگی میں جا نہیں سکا تھا۔ اس تھانے میں میری تقریر کو بھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ ابھی تک رانا مظفر سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، تاہم مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ ایک معقول اور بھلا مانس چودھری تھا۔ ملک صاحب، رانا ریاض نے کہنا شروع کیا،
آپ کو پتہ ہے نا ابھی 3 دن پہلے میری امی جی فوت ہو گئی تھیں؟ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، مگر مجھے افسوس ہے کہ محکمہ جات کی مصروفیات کی بنا پر میں زہرا بی بی کی تقسیم میں شرکت نہیں کر سکا تھا۔ اس نے میرے اظہار افسوس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ امی جی کو دفنانے کے بعد میں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ پورے 40 دن تک امی جی کی قبر پر بیٹھ کر پڑھائی کرے۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے جس بندے کو اس کام پر مامور کیا وہ بڑا نیک اور پرہیزگار ہے۔ وہ مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سیدھا قبرستان جاتا اور امی جی کی قبر کے پہلو میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے تھما تو میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ البتہ میں اس سوچ میں ضرور ڈوبا رہا کہ انسان کیسا عجیب و غریب ہے، یہ ہر معاملے میں اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ رانا ریاض کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنی ماں زہرا بی بی کی بخشش کے لیے خود کچھ پڑھے۔ اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا تو کم از کم اپنی والدہ کے لیے دعائے خیر تو کر سکتا تھا، لیکن اس نے شارٹ کٹ تلاش کر لیا تھا۔ ایک نیک آدمی کو اس کام پر لگا کر وہ ملزمہ ہو گیا تھا۔ آج صبح جب وہ بندہ امی جی کی قبر پر پڑھائی کرنے گیا تو اس نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ رانا ریاض نے بتایا، کسی منحوس شخص نے امی جی کی قبر کھول کر ان کی لاش کو باہر نکال لیا تھا۔ امی جی کی لاش قبر کے پہلو میں مٹی کے اوپر پڑی تھی۔ مجھے جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی میں فوراً قبرستان پہنچ گیا۔ میں نے کیا زہرا کی لاش کفن کے اندر ہی لپٹی ہوئی تھی یا میں نے قطع کلام کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ جی ویسے تو امی جی کی لاش کفن کے اندر ہی لپٹی ہوئی تھی، لیکن اس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بتایا، لیکن چہرے کی طرف سے ان کی انگلیاں کھلی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے ان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر تصدیقی لہجے میں پوچھا، بس تمہاری امی جی کو چہرے کے جانب سے ہی کھولا گیا تھا، اس کے علاوہ لاش کے ساتھ اور کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی گئی؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ جو میں نے بتایا بس اتنا ہی، میں نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ شکر ہے، اصل میں زہرا بی بی کی لاش کی بے حرمتی کے حوالے سے میں جس خطرناک بلکہ شرمناک زاویے پر سوچ رہا تھا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ مجھے شکر ادا کرتے سن کر رانا ریاض نے شکایتی لہجے نظر سے مجھے دیکھا اور اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب کیا آپ اس واقعے کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ریاض، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اس کی تشفی کے لیے جلدی سے وضاحت کر دی۔ میری نظر میں یہ ایک انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے۔ خیر تم مجھے بتاؤ کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب، میں غصے کے عالم میں سیدھا گورکن کے پاس پہنچا۔ وہ اپنی کارگزاری سے مجھے آگاہ کرتے ہوئے بتانے لگا، یہ ذلیل انسان بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ میں نے لاتے مار کر اسے جگایا اور اس واقعے کے بارے میں پوچھ تاچھ کی۔ اس نے اپنی مکمل حال میں ظاہر کر دی، لیکن تھانے دار صاحب مجھے اس نمک حرام کی بات کا یقین نہیں ہے۔ تمہارے خیال میں اس واقعے کا ذمہ دار گورکن سدھو ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جناب یہ تو دو چار کی طرح بالکل سیدھی بات ہے، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ گورکن قبرستان کے اندر ہونے والی ہر سرگرمی سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو؟ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ امی جی کی لاش کے ساتھ جو کارروائی کی گئی ہے وہ یا تو سدھو کی حرکت ہے یا پھر یہ جانتا ہے کہ یہ کام کس کا ہے۔ منطقی طور پر دیکھا جائے تو رانا ریاض کی بات میں بات جو ہے وزن سے خالی نہیں تھی۔ تکنیکی زبان میں وہ متاثرہ پارٹی تھی، لہذا میں نے اس کے وثوق کی تصدیق کا کوئی ثبوت نہیں مانگا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، رانا ریاض تم اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو، میں معاملے کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس کسی نے بھی زہرا بی بی کی لاش کے ساتھ یہ مذاق کیا ہے وہ میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکے گا۔ آپ اس کمینے سدھو پر بھی سختی کریں گے تو یہ زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تم فکر نہیں کرو، میں نے اس کی خواہش پر تسلی کا مرہم رکھتے ہوئے کہا، میں تو اس بڈھے کا وہ شر کروں گا کہ اس کا ایک ایک جوڑ بول اٹھے گا کہ زہرا بی بی کی قبر کو کس نے کھولا ہے۔ وہ تشکرانہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم چپ چاپ اپنے گھر جاؤ۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر میں بھی ظفر پور آ رہا ہوں، کیا میں امی جی کی لاش کو دوبارہ قبر میں اتار کر قبر کو بند کروا دوں؟ نہیں، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، جب تک میں حقوق کا تفصیلی معائنہ نہ کر لوں کسی بھی چیز کو ادھر ادھر نہیں کرنا، اور لوگوں کو بھی زہرا بی بی کی قبر سے دور ہی رکھو۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ صابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، سمجھ گیا ملک صاحب۔ کیا وڈے رانا صاحب گھر پر ہیں؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا۔ نہیں جناب، وہ ایک ضروری کام سے آج صبح لاہور گئے، اس نے جواب دیا۔ امید ہے شام تک واپس آ جائیں گے۔
ٹھیک ہے تم چلو، میں نے کہا، تھوڑی دیر میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ صدر الدین عرف سدو چاچا میرے سامنے میز کی دوسری جانب ایک چوبی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے خوف ٹپک رہا تھا۔ میری معلومات کے مطابق سدو کی رہائش قبرستان کے ایک حصے میں تھی جہاں وہ اپنی بیوی شادہ کے ساتھ مستقل قیام پذیر تھا۔ سدو کی شادی کو لگ بھگ 25 سال ہو گئے تھے، لیکن یہ جوڑا ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، میں نے اس کا خوف دور کرنے کی غرض سے کہا۔ رانا ریاض یہاں سے جا چکا ہے اور میں بے گناہوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، بشرطے کہ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو اس نے بے تابی سے کہا، تھانے دار صاحب، میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ مجھے رانا جی کے غضب سے بچا لیں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ اس نے میرے جملے میں موجود بشرط کے الفاظ پر توجہ نہیں دی تھی۔ یا تو میرے الفاظ اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھے یا پھر وہ پریشانی کے سبب اس پر غور نہیں کر پایا تھا۔ چاچا میری بات غور سے سنو، میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا، اگر میں چاہوں تو چھوٹا رانا یا اس کا باپ بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن میں ایسا اس وقت چاہوں گا جب تم میرے 2 کام کرنے کا وعدہ کرو گے۔ آپ حکم کریں مائی باپ۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولا، 2 کیا، میں آپ کے 200 کام کرنے کو تیار ہوں۔ 200 نہیں، صرف 2، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نمبر 1، مجھے یقین دلاؤ کہ سغرا بی بی کی لاش کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ جس کسی کی بھی حرکت ہے تم اس بندے تک مجھے پہنچاؤ گے۔ تھانے دار صاحب، اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، وہ روحان سی لہجے میں بولا۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس وقت میں اپنے کوارٹر میں سو رہا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ چھوٹے رانا صاحب نے آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا۔ وہ سغرا بی بی کی قبر اور لاش کے بارے میں مجھ سے طرح طرح کے سوال کر رہے تھے، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا تو ان کو کیا جواب دیتا۔ وہ مجھے مارتے ہوئے ٹانگے میں ڈال کر تھانے لے آئے اور یہاں بھی آپ کے آنے سے پہلے انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ مار پیٹ کی ہے۔ 3 دن پہلے تک تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سغرا بی بی کی قبر کھودی تھی۔ بڑے رانا صاحب کی بیوی کی موت کا مجھے سخت دکھ تھا، میں بھلا ان کی لاش کی بےمتی کیسے کر سکتا ہوں۔ چھوٹے رانا صاحب کو میری بات کا اعتبار ہی نہیں آ رہا۔ بات کے اختتام پر اس نے رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس دوران میں میری نگاہ مسلسل اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ سدو کی آنکھوں سے جھلکتے تاثرات کو دیکھ کر میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا تھا کہ ان نازک لمحات میں وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ اگر وہ بہت اچھا اداکار نہیں تھا تو پھر وہ واقعاً سغرا کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے بے خبر تھا۔ فرض کر لو کہ میں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا، میں نے سدو کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے کہا، اب تم جلدی سے میرا دوسرا کام بھی کر دو۔ تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کے دوسرے کام کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ بولتے بولتے رکا تو میں نے تیز آواز میں سوال کیا، لیکن کیا چاچا؟ وہ مجھے ایک بندے پر شک ہے، وہ جبروس ہوتے ہوئے بولا۔ میرا دھیان بار بار اسی کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ بدری، اس نے جواب دیا۔ اس بدری کا حد و حربہ بیان کرو۔ میں نے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اور یہ بھی بتاؤ کہ یہ بندہ رہتا کہاں ہے؟ میرے کار کے جواب میں گورگن سدو نے جواب تفصیل بتائی۔ اس کے مطابق بدر الدین عرف بدری نامی وہ شخص کسی موضوع صورت نگر کا رہنے والا تھا۔ پورے علاقے میں بدری کی شہرت اچھی نہیں تھی، وہ ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا تھا، 2-4 بار مردوں کے کفن چوری کرتے ہوئے بھی پکڑا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ بدری کفن چور کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے بیوی بچے نہیں تھے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ بنیادی طور پر وہ سورت نگر سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اکثر و بیشتر وہ سورت نگر سے باہر نزدیک کے مختلف گاؤں دیہات میں گھومتا پھرتا پایا جاتا تھا۔ اس تفصیل کی روشنی میں اگر موجودہ صورتحال میں گورگن سدو کا دھیان بدری کی طرف گیا تھا تو اس میں چمپے کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن ایک بات شروع ہی سے میرے دماغ میں کھٹک رہی تھی۔ اس بات کو نکالنے کے لیے میں نے سدو سے پوچھا، چاچا اگر سغرا کی قبر کو بدری نے کھولا ہے تو پھر اس نے کفن چوری کیوں نہیں کیا؟ یہ تو اس کے پیشرانہ اصول کے خلاف ہو گیا نا جناب۔ یہ تو بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے اچانک قبرستان کی طرف سے کسی کا گزر ہوا ہو اور وہ پکڑے جانے کے یا خوف سے بدری اپنا کام چھوڑ کر بھاگ گیا ہو۔ سدو کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ رانا ریاض نے مجھے بتایا تھا کہ سغرا کا کفن چہرے کی طرف سے کھلا ہوا تھا۔ اگر سدو کی سوچ کو درست مان لیا جاتا تو بعد نظر میں یہی سمجھ میں آتا تھا کہ بدری کفن چوری یا کفن کی چوری کی نیت سے سغرا بی بی کی قبر کھولنے والا کوئی شخص کسی ہنگامی صورتحال میں اپنا کام نامکمل چھوڑ کر قبرستان سے نکل گیا تھا۔
چاچا اس قبرستان میں کب سے کام کر رہی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ سرکار میں تو پیدا ہی اس قبرستان میں ہوا ہوں، اس نے عاجزی بھرے انداز میں بتایا۔ مجھ سے میلے میرا باپ قمرالدین عرف قمر قبرستان کا گورکن ہوا کرتا تھا۔ میرے ماں باپ کی لاشیں بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ آج تک ظفر پور کے کسی کے رہنے والے کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں یہ چھوٹے رانا صاحب کو اچانک مجھ سے کیا دشمنی ہو گئی ہے۔ بات کے اختتام پر وہ آبیدہ ہو گیا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، کیا تم نے بدری کو کفن چوری کا ذکر رانا ریاض کے سامنے کیا تھا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ رانا صاحب نے تو آتے ہی مجھ پر چڑھائی کر دی تھی، مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اس بری طرح مجھے مار پیٹ رہے تھے کہ میری تو مت ہی ماری گئی تھی۔ بدری کا نام بھولے بھٹکے سے بھی میرے دماغ میں نہیں آیا۔ چاچا غور سے میری بات سنو، میں نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ ایک سپاہی کو بھیج رہا ہوں، تم دونوں یہاں سے سیدھے صورت نگر جاؤ گے اور شام سے پہلے بدری کفن چور کو اپنے ساتھ لے کر تھانے لے آؤ گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ گیا، وہ سر کو ثابتی جشن دیتے ہوئے بولا۔ اور جب تک تم بدری کو لے کر نہیں آ جاتے اس مشن کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ سدو کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے اسے کانسٹیبل بشارت کے ساتھ صورت نگر روانہ کر دیا۔ بشارت کو میں نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ ہر قیمت پر بدری کفن چور کو گرفتار کر کے تھانے لانا ہے۔ اس نے مجھے حکم کی تعیل کا یقین دلایا تھا۔ جب میرا تانگا موضوع ضلع پور میں داخل ہوا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ تھانے سے میں اپنے ساتھ 2 افراد کو لایا تھا، جن میں سے ایک کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھا، یعنی کہ کانسٹیبل وحید، اور دوسرے کا نام تھا فیروز دین عرف بابا فیروز۔ بابا فیروز پرائیویٹ طور پر پولیس کی مدد کرتا تھا، جس کا اسے معاوضہ بصورت انعام دیا جاتا تھا۔ اس کا تعلق سراغ رسانی یعنی کھوج سے تھا۔ عرف عام میں وہ کھوجی بابا کے نام سے مشہور تھا اور کھرا نکالنے کے شعبے میں وہ ضلع بھر میں بڑا ماہر اور تجربہ کار سمجھا جاتا تھا۔ ہمارا تانگا قبرستان کے قریب پہنچا تو رانا ریاض مجھے دور سے ہی نظر آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا بڑا بھائی رانا فیاض بھی تھا۔ میری معلومات کے مطابق رانا فیاض شادی شدہ تھا اور اس کے 3 بچے بھی تھے، جبکہ رانا ریاض ابھی تک بیچلر ہی تک گھوم رہا تھا۔ ریاض کے برکت فیاض نرم گو اور ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا۔ وہ بڑی گرمجوشی سے مجھ سے ملا اور بولا، دیکھیں نا ملک صاحب، ہماری کتنی بے عزتی ہو رہی ہے۔ کسی نامراد نے ہماری ماں کی قبر کھود کر ہمارا مذاق اڑا دیا ہے۔ صبر رانا صاحب، میں نے رانا فیاض کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ جس نے بھی یہ گھٹیا ترین حرکت کی ہے میں اس کا حشر نشر کر دوں گا۔ آپ اپنی آنکھوں سے اس کا عبرتناک انجام دیکھو گے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میرے کلیجے میں تو اسی وقت ٹھنڈک پڑے گی جب اس افسوسناک واقعے کا ذمہ دار قانون کی گرفت میں آئے گا اور اسے واقعی سزا دی جائے گی۔ بس تو پھر آپ یقین کر لو رانا جی، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، بہت جلد آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون ملنے والا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان اور خوشی ہوئی کہ رانا برادر نے لوگوں کو قبرستان کے اندر جانے سے روک رکھا تھا۔ میں نے کھوجی بابا فیروز کو کھرا اٹھانے کے مقصد سے اپنے ساتھ لایا تھا تاکہ مجرم کا سراغ لگایا جا سکے۔ متاثرہ قبر کے قریب جان میں قدموں کے نشانات جتنے کم ہوتے، بابا فیروز کو اپنا کام سر انجام دینے میں اتنی ہی آسانی ہوتی۔ جلدی ہم لوگ سغرا بی بی کی قبر تلک پہنچ گئے۔ رانا ریاض نے چند گھنٹے پہلے تھانے میں اپنی امی جی کی قبر اور لاش کا جو احوال بیان کیا تھا، میری آنکھیں بعین سب کچھ ویسا ہی دیکھ رہی تھی۔ سغرا کی کفن میں لپٹی ہوئی لاش کو قبر کھود کر باہر نکالا گیا تھا اور پھر قبر کے پہلو میں ہی زمین پر رکھ دیا گیا تھا۔ میں نے سر کی جانب کفن کا بغور معائنہ کیا تو پتہ چلا اس سن سے کفن کا منہ کھلا ہوا تھا۔ یہ صورتحال خاصی پیچیدہ اور پریشان کن تھی۔ یہ کارنامہ جس شخص نے بھی انجام دیا تھا اس کی نیت اور ذہنیت کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس سچویشن کو دیکھ کر ذہن میں جو امکانات گردش کر رہے تھے ان کا خاکہ کچھ اس طرح سے تھا، اور یہ خاکہ نتیجہ خیز نہیں تھا کہ یہ کفن چوری کی کارروائی تھی۔ اگر وہ کفن چور تھا تو بھی اس نے کفن چوری کیوں نہیں کیا؟ پھر کفن چوری کرنے کے لیے لاش کو قبر میں سے باہر نکالنے کی ہرگز ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام کھدی ہوئی قبر کے اندر بآسانی کیا جا سکتا تھا۔ اگر سدو گورکن کی اس بات کو اہمیت دی جاتی کہ چور پکڑے جانے کے خوف سے کفن کو چھوڑ کر رفو چکر ہو گیا تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ چور کو پکڑے جانے کا کیا خوف تھا؟ گورکن تو اس ٹھنڈی ٹھار رات میں اپنے کوارٹر میں گہری نیند سویا ہوتا۔ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا شخص جو سغرا کی تدفین کے وقت موجود نہیں تھا لیکن وہ سغرا کا آخر دیدار کرنے کی خواہش رکھتا تھا اور یہ کارروائی اس نے اپنی خواہش کی تکمیل میں کی تھی۔
لیکن اس امکان میں ایک لوچا یہ بھی تھا کہ آخری دیدار کے لیے مردے کو قبر سے باہر نکالنے کی کیا ضرورت تھی، اور سب سے آخری امکان میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کسی ایسے شخص کی حرکت ہے جو رانا مظفر اینڈ کمپنی سے کسی قسم کی کھار رکھتا تھا۔ اس شخص نے ان لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ اس واقعے کو کسی دیرینہ دشمنی کے کھاتے میں ڈالنے کے بعد میں کھوجی بابا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بابا فیروز، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کانسٹیبل وہی تمہارے ساتھ رہے گا؟ تم اپنا کام شروع کر دو۔ سب سے پہلے قبر کے اندرونی اور بیرونی حصے کو کلیئر کرنا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اصابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں جانتا ہوں کہ مجھے اپنا کام کس طرح کرنا ہے۔ جب تک دن کی روشنی ہے تم اپنا کام تندہی سے جاری رکھو گے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وحید کے ساتھ تم تھانے پہنچو گے، باقی باتیں وہیں پر ہوں گی۔ بابا فیروز نے اصابت میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ رانا صاحب، میں نے رانا ریاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا کھوجی جیسی قبر کے قریب جوار کو کلیئر کریں، تم سغرا بی بی کی لاش کو قبر میں رکھوا کر قبر کو اچھی طرح سے بند کروا دینا، ٹھیک ہے جناب؟ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولا۔ وہ نامراد سدو کہیں نظر نہیں آ رہا؟ مردے کو قبر میں اتارنا، قبر کو بند کرنا تو اسی کا کام ہے نا؟ بے شک یہ گورکن کا ہی کام ہے، لیکن اس وقت مجبوراً یہ کام تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو کرنا ہوگا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیونکہ سدو کو تم نے آج صبح تھانے میں بند کروا دیا ہے، وہ میری تحویل میں، جب تک مجرم ہاتھ نہیں لگ جاتا میں سدو کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جی میں سمجھ گیا، وہ جلدی سے بولا۔ آخری بات میں نے رانا ریاض پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے کی تھی۔ فطرتاً اور مزاجاً وہ ایک اوکھا اور اترا نوجوان تھا۔ اگر اسے یہ یقین ہو جاتا کہ میں نے اس کی امی جی کی قبر کو دھونے والے بندے کو بڑی شدت سے تلاش کر رہا ہوں تو وہ شانت رہتا اور یہی چاہتا کہ رانا ریاض اس وقت اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھے جب تک میں اس معاملے کو حل نہیں کر لیتا۔ اس مقصد کی خاطر میں نے سدو کی پولیس کسٹڈی کی بات کی تھی۔ حالانکہ سچی بات تو یہ تھی کہ اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے مجھے گورکن سدو پر بالکل بھی شک نہیں تھا۔ میں قبرستان سے نکل کر رانا ریاض کے ساتھ اس کی حویلی میں آ گیا۔ ایک تو رانا فیاض ضد کر کے مجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا، دوسرے حویلی یاترا میری خواہش بھی تھی۔ میں نے رانا مظفر سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا جو رانا ریاض کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق لاہور گیا ہوا تھا۔ باپ کی غیر موجودگی میں اس کے بیٹے فیاض سے بات ہو سکتی تھی۔ میں نے رانا فیاض کو رانا ریاض کے برعکس خاصا سمجھدار اور بات پایا تھا۔ مظفر اور ایک بھرا پورا گاؤں تھا۔ میرے مطالعات کے مطابق وہاں 150 کے قریب مکان آباد تھے، یعنی اس مکان کی آبادی تقریباً 600 نفوس پر مشتمل تھی۔ رانا مظفر کی حویلی بھی خاصی وسیع اور عالی شان تھی۔ رانا فیاض نے مجھے ایک سجی سجائی بیٹھک میں بٹھایا اور میری خاطر وضع کے اہتمام میں لگ گیا۔ اس کا اصرار تو یہی تھا کہ میں حویلی میں بھرپور لنچ کروں، لیکن میرے مسلسل انکار کے بعد اس نے میری خاطر داری کے لیے ڈھیروں لازمات بیٹھک کی کنگ سائز میز پر لگوا دیے۔ بڑے رانا صاحب تو لاہور گئے ہوئے۔ خود نوچ کے سلسلے میں ہمارے درمیان بات چیت کا عمل بھی جاری رہا تھا۔ آپ کے چھوٹے بھائی نے بتایا ہے کہ بڑے رانا صاحب رات تک واپس آ جائیں گے۔ میں ان سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ملک صاحب چند ماہ کے بعد الیکشن لڑنے والے ہیں اور ابا جی تو ہر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کوئی ہرا نہیں سکا، رانا فیاض نے بتایا۔ ابا جی اسی سلسلے میں لاہور گئے، آج کل بعض لوگوں سے ان کی اہم میٹنگز چل رہی ہیں۔ امید تو یہی ہے کہ وہ رات تک واپس آ جائیں اور ہو سکتا ہے آج وہ لاہور میں ہی رک جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے بات کرنے کے خیال سے ہی حویلی آیا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ امید ہے آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ بے شک کروں گا جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ہاں حکم کریں، کس سلسلے میں آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ سلسلہ تو یہی افسوسناک واقعہ ہے جو پچھلی رات کسی وقت قبرستان میں پیش آیا ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ آپ کے خیال میں سغرا بی بی کی قبر کو کس نے کھولا ہوگا؟ ملک صاحب اگر مجھے اس بندے کے بارے میں پتا ہوتا تو میں اسے گردن سے پکڑ کر سیدھا آپ کے پاس نہ لے آتا، وہ برہمی سے بولا۔ گردن سے دبوچ کر بلکہ لات جوتے مارتے ہو آپ کا بھائی گورکن سدو کو میرے پاس لایا تھا، میں نے کہا۔ لیکن یہ مجھے کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے رانا صاحب۔ کوئی اور ہی معاملہ؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، یہ بات میرے علم میں ہے کہ ریاض گورکن کو مارتے ہوئے تھانے لے گیا تھا۔ اگر یہ کوئی اور معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سدو کا اس واقعے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں فی الحال ایسا ہی سمجھ رہا ہوں، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، مجھے بھی سمجھائے ملک صاحب،
اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ سدھو کی آپ کی حویلی اور اس حویلی کے اندر بسنے والے انسانوں سے کوئی خاندانی دشمنی ہے؟ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایک گورکن کا ہم سے بھلا کیا مقابلہ؟ دشمنی تو انسان اپنے برابر کے بندے سے کرتا ہے، کہاں وہ مسکین گورکن اور کہاں ہم موزے پور کے چودھری۔ آپ ایک دانش مند انسان ہیں رانا صاحب، اس لیے آپ فوراً میری بات کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ واقعہ کسی دیرینہ دشمنی کا شاخانہ لگتا ہے۔ وہ چند لمحات سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب یہ کسی کفن چوری کی کارستانی بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے کفن کی چوری کرنے والے معاملے کو نظر انداز نہیں کیا رانا صاحب، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں یہاں آنے سے پہلے ایک ٹیم معروف کفن چور کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دی تھی۔ آج شام سے پہلے مذکورہ کفن چور میرے تھانے کے حوالات میں بند ہوگا، اور جب اس کفن چور سے کڑی پوچھ تاچھ کروں گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ آپ کس کفن چور کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ متعجب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ بدرالدین عرف بدری کفن چور، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، وہ ایک گہرا سانس خارج کر کے رہ گیا، لیکن میں نے بصدر رانا فیاض کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ بدری میری دوسری ترجیح ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بدری کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں کہ وہ آپ کی امی کی لاش کے ساتھ ایسا بھیانک مذاق کرتا۔ اگر بات کو کفن چوری تک محدود رکھ کر بدری پر فوکس کیا جائے تو ایسا کوئی واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا۔ آپ کی امی کا کفن تو جو کا تو موجود ہے۔ وہ چند لمحات تک گہری سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر مزید بولا، اور آپ کی پہلی ترجیح کیا ہے؟ دیرینہ دشمنی، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہنا شروع کیا۔ میرے خیال میں یہ کسی ایسے شخص کی حرکت ہے جس کی آپ کے خاندان کے ساتھ کوئی پرانی ٹسل چلی آ رہی ہے۔ بڑے رانا صاحب اپنے گاؤں کے چودھری ہونے کے علاوہ ایک معروف سیاسی شخصیت بھی ہیں، جنہوں نے اپنے متقابل سیاسی حریف کو ہمیشہ شکست دی ہے۔ اس نوعیت کی مسلسل کامیابی میں جہاں آپ کے دوست پیدا ہوتے ہیں، وہاں ایک آدھ دشمن بھی سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ملک صاحب، میری بات کے اختتام پر وہ ادراری لہجے میں بولا، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں، اس طرف تو ایک لمحے کے لیے بھی میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اس کی بات میرے پلے نہیں پڑی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے پوچھا، آپ کو پتا ہے میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں؟ نہیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گردن نفی میں ہلائی اور کہا، آپ بتائیں کس حوالے سے میں نے آپ کی آنکھیں کھول دی ہیں؟ سیاسی حریف، وہ معنی خیز انداز میں بولا، اس بار سیاسی میدان میں ایک ایسی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں رانا صاحب، میں ہمتن گوش ہوتے ہوئے بولا۔ آپ کھل کر بات کریں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ میری جانب جھکتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، آئندہ 15 منٹ میں رانا فیاض نے مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے تھا۔ ہر الیکشن میں رانا مظفر کے مقابل موضع کوٹ ضامن کا چودھری لطیف چیمہ ہوا کرتا تھا۔ رانا مظفر نے اسے ہمیشہ شکست دے کر الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی۔ کوٹ ضامن نامی یہ گاؤں ظفر پور سے 5 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع تھا، یعنی میرے تھانے سے 6 میل کی دوری پر۔ اب کی بار لطیف چیمہ نے رانا مظفر کے ووٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے ایک تیسرے امیدوار کو میدان میں اتار دیا تھا، اور اس نو امیدوار کا نام تھا رانا منور، یعنی رانا مظفر کا چھوٹا بھائی۔ گاؤں دیہات کے انتخابات میں برادری سسٹم کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اس عمر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کی جا سکتی تھی کہ رانا منور چاہے ہر الیکشن میں کامیابی حاصل کرتا یا نہ کرتا، لیکن وہ رانا مظفر کے ووٹوں کو ضرور تقسیم کر دیتا، جس کا سب سے بڑا فائدہ لطیف چیمہ کو پہنچتا، چونکہ وہ 150 ووٹوں کی کمی سے ہی ہارا کرتا تھا۔ اگر رانا منور اس حلقے میں اپنی رانا برادری کے کم از کم 100 یا اس سے کچھ زیادہ ووٹ بھی حاصل کر لیتا تو رانا مظفر کے مقابلے میں لطیف چیمہ کا پلہ یقیناً بھاری ہو جانا تھا۔ رانا جی، میں نے فیاض کی بات توجہ سے سننے کے بعد کہا، کیا آپ کا چچا رانا منور اتنی ہی موٹی عقل کا مالک ہے کہ لطیف چیمہ کی سازش اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ آپ لوگوں کے خلاف لطیف چیمہ کا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ آج کل ہمارا اور چچا منور کا شدید اختلاف چل رہا ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، پچھلے کچھ عرصے سے دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے کا حق کا پانی بند کر رکھا ہے، اور اس خطرناک رنجش کے 2 بنیادی اسباب ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری نظر سے مجھے دیکھا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، 30 سال پہلے چچا منور نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جواد کا رشتہ میری بڑی بہن کنیز فاطمہ کے لیے مانگا تھا، لیکن ابا جی نے اس رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا، اور اس انکار کا سبب امی جی اور کنیز فاطمہ تھی، کیونکہ امی جی اپنے بھائی کے بیٹے سے کنیز کی شادی کرنا چاہتی تھی، اور کنیز بھی ماموں کے بیٹے کو
पसंद करती थी। इस रिश्ते से इनकार को चचा मुनव्वर ने कम और चाची शारदा ने ज़्यादा महसूस किया था, बल्कि चाची शारदा ने तो इसे अपनी अना का मसला बना लिया और कई साल बाद इसने इस बात का बदला भी ले लिया। मैंने कतई कलामी करते हुए पूछा, कैसा बदला राना साहब? चंद माह पहले अब्बा जी ने रियाज के लिए चाचा की सबसे छोटी बेटी नीरज बीबी का रिश्ता मांगा तो सुरेंद्रनगर से चट्टा इनकार आया और इस इनकार के साथ चाची शाहिदा का ये पैगाम भी जफरपुर पहुंचा था। मेरी बेटी का रिश्ता मांगते हुए सुगरा को जरा सी भी हया नहीं आई। सुगरा वो दिन भूल गई जब इसने मेरे जव्वाद के रिश्ते को जूते की नोक पर मारा था। लगता है सुगरा में शर्म और गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ओह, मैंने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब्बा जी तो पुरानी नाराज़गियों को ख़त्म करके ख़ानदान को जोड़कर रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने चाचा से निज़त का रिश्ता मांगा था। वो अफसरदा लहजे में बोला, लेकिन चाची के अल्फाज ने हम सबके कलेजे चीर कर रख दिए थे। अब्बा जी को चाची के रवैये से इतना दुख पहुंचा था जितना छोटे भाई की बेसी का गम हुआ। चाचा ने चाची की बदतमीजी पर किसी नदामत या माजरत का इजहार करने के बजाय अपनी बीवी का साथ दिया और हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए हमसे हर तरह का ताल्लुक ख़त्म कर दिया। मैं समझता हूँ इस बाइकआउट की वजह से चचा ने लतीफ़ कीमा की साजिश का हिस्सा बनने का फैसला किया। राना जी, मैंने फैज़ की आंखों में झांकते हुए कहा, हो सकता है आपको मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन हकीकत ये कि आपकी चच्ची ने जो कुछ भी किया, अगर इसमें बदअखलाकी वाला हिस्सा निकाल दिया जाए तो यह आपकी अम्मी जी के अमल का रद्द अमल है। किसी ज़माने में आपकी अम्मी ने जवाद का रिश्ता ठुकराया था, अब शाहिदा ने रियाज का रिश्ता इनकार करके पुराना हिसाब बेबाक कर दिया। हाँ, शाहिदा ने जो बदजुबानी की वो हर हाल में काबिल मजम्मत है। मलिक साहब सियाने बिल्कुल ठीक कहते हैं। राना फयाज उकता हुए लहजे में बोला, जिन घरों में औरतों के फैसलों को अहमियत दी जाती है वो घर एक दिन ज़रूर तबाह हो जाते हैं। अब्बा जी ने अम्मी की जिद से मजबूर होकर जव्वाद और कनीज़ के रिश्ते से इनकार कर दिया था और चाचा जी ने चाची के सामने घुटने टेकते और रियाज और निज़त के रिश्ते को ठुकरा दिया। मैं समझता हूँ कि चाचा और अब्बा जी और राज की वजह से आज दो हरीफों बल्कि दो दुश्मनों की तरह एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैं। मैं लतीफ़ कीमा को ज़्यादा इल्ज़ाम इसलिए नहीं दिया जा सकता कि इलेक्शन हो या किसी भी किस्म का मैच मुकाबला अपने हरीफ के कमज़ोर पहलुओं पर ज़ब्त लगाने का सबको हक होता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आजकल वक्त हमसे रूठा हुआ है।